دیکھ کے آرام سے الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے آپ کے سامنے کچھ وقفے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو آسان فرمائے اور اس کو اپنی بندگی اور اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور محبت کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور جو انسانی زندگی کے عارضی ایام ہیں ان عارضی ایام میں ہمیں دائمی راحت کے اسباب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مستقل زندگی ہے اس مستقل زندگی کے لیے ہمیں کچھ اپنی توفیق سے اور اپنے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور آپ کے وسیلہ سے وہاں کا کچھ سامان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی چونکہ ایک مسلسل کلیش ہے نیکی اور بدی کے درمیان، نیکی کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ جو آپ کے دل کو اطمینان بخشے۔ بدی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو آپ کے دل اور ذہن کا اور روح کا اطمینان چھین لے، اس کو بدی کہتے ہیں۔ اب بدی کی راہیں جو ہیں ان راہوں پہ لے جانے والا انسانی نفس امارہ، اس کا مددگار شیطان اور شیطانی طاقتیں، نیکی کی طرف لے جانے والی انسان کی روح اور اس کی مددگار رحمانی طاقتیں ہیں۔ انسان رحمانی طاقتوں کے
طرف بڑھے تو اس کے لیے وہ تمام اسباب چاہیے ہیں جو رحمانی طاقتوں سے تعلق استوار کر سکیں. اور انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ رحمانی طاقتوں سے کس طرح تعلق استوار کیا جا سکے کہ ہم رحمان تک رسائی حاصل کر سکیں. اس کے لیے اس نے اپنی پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی. اور شیطان بھی انسان کے اندر موجود ہے اور رحمان بھی انسان کے اندر موجود ہے. رحمان کا ظہور ملکی طاقتوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور شیطان کا ظہور انسان کی اپنی خو و خصلت و نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اب اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ہماری جو رائٹ سائڈ ہے یہ نمائندگی کرتی ہے رحمانی طاقتوں کی، اور یہ جو ہماری لیفٹ سائڈ ہے یہ نمائندگی کرتی ہے شیطانی طاقتوں کی، اور یہ رائٹ سائڈ جو ہماری ہے یہ نیکی کی سائڈ ہے. اس لیے کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کام کرو جو بھی کرنا چاہتے ہو. جس طرح کہا گیا کہ مسجد کے اندر داخل کرو تو دایاں پاؤں داخل کرو پہلے. جی تو اس کو قرآن مقدس نے یمین اور شمال یہ بھی کہا ہے کہ کچھ اصحاب یمین ہیں اور کچھ اصحاب شمال ہیں، یعنی کچھ وہ جو رحمان کی مانتے ہیں اور کچھ وہ جو شیطان کی مانتے ہیں. اب ان طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ کلیش ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ تک جاری رہے گا. کامیاب وہ انسان ہے کہ جس نے شیطانی طاقتوں سے پیچھا چھڑا لیا اور اپنے نفس کی اماریت کو کمزور کر دیا اور ملکیت کی طاقت کو زندہ کر دیا اور اچھائی کو اپنے اوپر آسان کر لیا. اچھائی کو اپنے اوپر آسان کر لیا. زندگی یہ کائنات کا ایک دستور ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کیا ہے اس کو بھی ایک نام دیا گیا ہے، اچھائی کیا ہے اس کو بھی ایک نام دیا گیا ہے. بری طاقتوں کے اور بری سوچوں کے اور برے خیالات کے مددگار ہمیشہ وہ پیدا کرتے ہیں شیطان اور شیطانی ذریت، اور کام لیتے ہیں نفس امارہ سے جو انسان کے اندر سرکش ہے، اور اسی کے ذریعہ سے مثلاً ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر 4 قسم کی طاقتیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں. ساری طاقتوں کو اچھائی کی کو جمع کریں تو وہ 4 اقسام پہ بن جاتی ہے. پہلی قسم اس میں سے اس کو کہتے ہیں عفت. جی پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ عفت. دوسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں عدل. عدل. اب اس وقت ہم ان 2 ہی طاقتوں کو لیتے ہیں اور 2 ہی قسموں کو لیتے ہیں. عفت انسان کی جسمانی اور روحانی اور دماغی صلاحیتوں کو نیکی کی طرف راغب بھی کرتی ہے اور اس کی مددگار بھی ہے. عدل انسان کی روحانی طاقتوں کو مدد بھی کرتی ہے اور اس کے لیے راہ بھی ہموار کرتی ہے، اور اس سے انسانی شخصیت کے اندر
انسانی پرسنالٹی کے اندر، انسانی وقار کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ یہ دو چیزیں موٹی رہ لیں گے، عفت اور عدل۔ عفت کو اگر ہم بری، یعنی اس کو ہم برائی میں بدلیں تو اس سے انسان عفت سے اگر ہٹ گیا تو وہ زناکار ہو گیا، خطا کار ہو گیا، بدکار ہو گیا، پاک دامن نہ رہا، پاک دامنی نہ رہی، پاک دامانی نہ رہی، تو انسان کے اندر سے روح کی جتنی بھی زندہ ہونے والی صلاحیتیں ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ پیغمبر عوام کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ کس کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں؟ عوام کو۔ مثلا کوئی پیغمبر اپنے خطاب میں، اپنی گفتگو میں، اپنے وعظ میں، اپنی تبلیغ میں منطق کا استعمال نہیں کرتا۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ فلسفے کا استعمال نہیں کرتا۔ اپنی گفتگو کو ایسا مشکل، ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت کہ جس سے انسان واہ کر اٹھے اور داد دے، پیغمبر داد کا طالب نہیں ہوتا۔ وہ بات کو اس قدر مختصر اور اس قدر دو جملوں میں اور اس قدر خوبصورتی سے بتائے گا کہ جاہل سے جاہل اور گنوار کے ذہن کے اندر بھی وہ بات بیٹھ جائے گی، اس لیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے صرف نہیں آیا بلکہ ان پڑھ لوگوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ اب مثلا میں نے آج انتخاب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ایک چند احادیث کا، جس میں سے ایک دوسری کے ساتھ، ایک کا نتیجہ نیکی کا نتیجہ اعلیٰ درجے کی نیکی کے ساتھ اور بدی کا نتیجہ اعلیٰ درجے کی برائی کے ساتھ وابستہ۔ اس میں سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزیں ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ گویا اس وقت ہم جو اپنی گفتگو کریں گے وہ تین چیزوں پہ، زہد فی الدنیا، توکل فی الدنیا یعنی دنیا میں توکل اور دنیا میں زہد، اور تیسری چیز صدق فی الدنیا، دنیا میں سچائی۔ سچ بولو گے تو کیا ہوگا، توکل کرو گے تو کیا ہوگا، زہد اختیار کرو گے تو کیا نتیجہ ملے گا۔ پیغمبر کی تعلیم ہمیشہ دو اور دو چار ہے۔ نہ اسباب اس کے آڑے آ سکتے ہیں، نہ ماحول اس کے آڑے آ سکتا ہے، نہ وقت اس کے آڑے آ سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز پیغمبر کے بتائی ہوئی بات کا ریزلٹ تبدیل نہیں کر سکتی۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زہد کس کو کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں دنیا پاس ہونے کے باوجود دنیا سے بے رغبت ہو جانا۔ یہ یاد رکھیے، یعنی دنیا اور متاع دنیا، دنیا اور سامان دنیا، بہترین گھر بھی ہے تمہارے پاس، بہترین سواری بھی ہے تمہارے پاس، بہترین اولاد بھی ہے آپ کے پاس، نعمتیں ہیں، اس کے باوجود آپ کا دل نہیں لگتا اس کے ساتھ، تو آپ زاہد ہیں۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہد۔ یعنی زہد کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری متاع دنیا بانٹ کر ایک لنگوٹ کس کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ زاہد ہو گیا۔ اس کا مطلب زہد نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اس کو زہد کہتے ہیں دنیا تیرے پاس حلال ذرائع سے بے شمار جمع ہوئی ہے، مگر دنیا خود تجھ پہ عاشق ہے۔ دنیا تیرے پاس خود بخود جمع ہوتی ہے اور تیرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے،
اور تجھے خالق نے بے نیاز کر دیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں زہد فی دنیا۔ جس طرح مثلا مثال دیتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سونا لوگ بینکوں میں سنبھال کے رکھتے، ایک قیمتی دھات ہے، مگر ایک شخص گیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت حاصل کرنے کے لیے کہ میں بیعت، وہاں پہنچا تو آپ کے جو کتے وہاں گھوم رہے تھے ان کے جو گلے تھے ان میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے، گھوڑے جو تھے ان کے جو نیچے نال تھی ان نال میں سونے کے کیل لگے ہوئے، جانور جن چیزوں سے جن جلوں سے بندھے ہوئے تھے وہ سونے کے لگے ہوئے۔ تو اس شخص کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ بڑا عجیب انسان ہے، سونے کا اتنا دل دادا ہے کہ ہر چیز اس کی، کتے اس کے سونے کا استعمال کر رہے ہیں، گھوڑے کے سومن کے سونے کا استعمال اس میں نال ٹھوکے جا رہے ہیں کیل کی جگہ، اور باقی تمام۔ واپس آنے لگا، آپ نے فرمایا کیوں تشریف لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا آیا تو مرید ہونے کے لیے تھا، مگر جا اس لیے رہا ہوں کہ جس شخص کی دنیا کی کہ اتنی محبت ہے کہ اس نے کتوں کے پٹے تک بھی سونے کے بنے ہوئے اور کیل تک بھی سونے کے بنے ہوئے سکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان جگہوں کے علاوہ بھی تو نے کسی جگہ سونا رکھا ہوا دیکھا ہے؟ گھر میں رکھا ہوا دیکھا ہے؟ کسی اور مقام پہ؟ یہ میری چٹائی جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی کیا سونے کی ہے؟ میں نے جو پہنا ہوا ہے اس میں کوئی سونے کی چیز لگی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے سوچ میں فرق آیا، جس کی قیمت جس جگہ کی تھی میں نے اس کو اسی جگہ رکھ دیا، اس کا ٹھکانہ ہی وہی تھا کہ یہ پاؤں میں روندا جائے، اس کا ٹھکانہ ہی وہی تھا کہ وہ وہیں رہے، میں نے اس کو وہیں رکھ دیا جہاں کی وہ تھی، جس کی استعمال میں ہو وہ اس کو استعمال کرے۔ زہد کہتے ہیں دنیا کے بھرپور ہونے کے باوجود دنیا اور متاع دنیا سے محبت اور دل کی رغبت کا نہ ہونا، اس کو زہد کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں کچھ پاس تو ہم کہیں زاہد ہے، محنت کی ہی نہیں تو ہم کہیں زاہد ہے، لباس پہننے کو نہیں ہم کہیں زاہد ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ متاع دنیا بے بہا بے شمار مگر دل کا غنی۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زہد کہتے ہیں بے رغبتی کو، مال اور سامان دنیا اور متاع دنیا کا بے شمار ہونا، مگر وہ کسی کی ضرورت ہے تو وہ اس کے ساتھ سے لے جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل الناس اترکہم للدنیا، فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑ دینے والا، یعنی عقل مند وہ ہے جو محبت دنیا کو کیا کر لے، دل سے نکال دے۔ یہ کتنا زبردست جملہ اور کتنا بہترین جملہ۔ یہاں کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ مال و متاع سامان دنیا جو آپ کے پاس ہے اس کو دے دو، بچے بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں، اور ضرورت مند جب تمہیں ضرورت پڑے تو دوسروں کے ہاتھ پھیلاؤ۔ ہر جگہ فرمایا کہ متاع دنیا کے ہوتے ہوئے وہ تم دوسروں کی ضرورت پہ استعمال کر دیتے ہو اور تمہیں دیتے ہوئے خوشی محسوس ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت، اس میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا
سعد ابن سعید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے. آپ نے فرمایا آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کیا دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. یعنی میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں. اب یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول. اور جواب کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، اور جن کی زبان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان. صحابی سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جس سے میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور اس کی مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں. اب اس کا جواب رسول اللہ کیا دیتے ہیں؟ اب یہ میری بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں کہ آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں، مخلوق آپ سے بھی محبت کرے، کوئی ناراض نہ ہو آپ سے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ ذرا غور کیجیے. فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یعنی اس کی حیثیت نہ دو اس کو. دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. دنیا چھوڑ دو نہیں کہا، دنیا چھوڑنے کا نہیں، دنیا چھوڑنا رسول اللہ کے دین میں روا نہیں. دنیا سے بے رغبت ہو جانا یعنی اس سے محبت نہ کرنا، اس کے ساتھ چمٹ نہ جانا، اس کے ساتھ لپک نہ جانا، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے رغبت ختم کر دو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. آپ سمجھ گئے؟ پھر فرمایا وزہد فیما فی ایدی الناس. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ. یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. آپ سمجھتے؟ آپ بات سمجھ گئے؟ اگر روز کسی کے دروازے پہ کوئی جا کے پہنچا ہوا ہو تو تنگ ہوتے ہیں نا. فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. اور جو کچھ دنیا سے تم بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت رکھے گا. اس بے رغبتی کا کیا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ضرورت کا سوال بھی کرنا چھوڑ دو. خدا کے علاوہ کسی سے ضرورت کا سوال بھی کرنا چھوڑ دو. کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر انتہائی کوئی ضرورت پڑ گئی ہے وہ تمہاری دماغی ضرورت ہے، تم سوچ رہے ہو ایسا کہ ایسا ہو جائے اور ایسا کر لوں، تم چھوڑ دو گے، تمہارا پروردگار تمہارے اسی معاملے کو درست کر دے گا. اب آپ نے سمجھا؟ ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو تو یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور وزہد فیما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے، اس کو اپنے آپ کو اس سے بے نیاز کر دو تو مخلوق تم سے محبت کرنے لگے. آپ سمجھ گئے کس قدر زبردست ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جگہ جگہ ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ضرورتوں کو پیش کرنا، ضرورت ہے بھی نہیں ہے تو بھی بھاگتے رہنا، ہاتھ پھیلائے رکھنا، جولی پھیلائے رکھنا، سمیٹتے رہنا.
فرمایا یہ لوگوں کے لیے تمہیں مغضوب بنا دے گا اور تم اللہ کے بھی ہو جاؤ گے۔ پھر یہ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے اور حاکم نے یہ حدیث روایت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے دوسری حدیث رکھی۔ اب تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے پاس میں یہ احادیث سنا کے ساری پھر اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ابن آدم تفرق لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ تو کر، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کر کے دیکھ، املأ صدرک غنا، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، پروردگار فرما رہے ہیں اور اس کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ساری باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ صرف یہ بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ تمام احادیث وہ ہیں جو میری زندگی کے میرے پریکٹیکل کا حصہ ہیں، میری زندگی کے پوری میری زندگی کا حصہ ہیں، جو کچھ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے میری زندگی پہ یہ بیتا ہے، میری زندگی پہ یہ بیتا ہے۔ اے ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا۔ تھوڑا سا ٹائم میرے لیے، ابھی تو سارا ٹائم نکال رہا ہے دوسروں کے لیے، بڑے عہدے والوں کے لیے، بڑے منصب والوں کے لیے، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور 85 کو راضی کرنے کی بجائے تو ایک کو کیوں نہیں کرتا؟ جو راضی ہوتا ہے ہوئے، جو ناراض ہوتا ہے ہوئے، مگر تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اس دنیا میں 40 دن تک تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، میڈیکلی طور پہ بھی تو زندہ رہے گا اور تیری توانائی بڑھے گی اور تیری روحانی قوت میں اضافہ ہوگا۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف، غور کیجئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور آپ کے بیان کی وہ چیزیں سمجھا رہا ہوں جو 1000% صحیح ہے۔ جتنا مخلوق کے دروازوں پہ جاؤ گے اتنے ہی ذلیل ہوگے، جتنے مخلوق کے پاس گھومو گے اتنے ہی رسوا ہوگے، جتنے ان سے دور رہو گے اتنے ہی امن اور عافیت میں رہو گے۔ آپ سمجھئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا فارغ ہو کر میری عبادت کے لیے تھوڑا سا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور پھر تیرا فقر و فاقہ دور کر دوں گا۔ آپ نے سمجھا اس قدر خوبصورت بات یہ اللہ کا رسول کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، چونکہ اللہ نے اپنے رسول کو اس امت کے لیے بھیجا۔ پھر سنیے اگلا جملہ، اگلا جملہ، اگر یہ پہلا کام کرے گا کہ تھوڑا سا ٹائم میرے لیے نکال دے گا، میں تجھے بے نیاز بھی کر دوں گا، تیرا گھر بھر بھی دوں گا۔ پھر اگلا فرمایا سنیے، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَعَتْ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَعَتْ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، فرمایا مَلَعَتْ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کام میں اتنا مصروف کروں گا، اتنا مصروف کروں گا کہ تیرے ہاتھ کام میں لگے رہیں گے، مسلسل کام، مسلسل کام، مسلسل کام میں رہیں گے۔ وَلَمَّا سُدْتُ فَقْرَكَ، تو
کماتا رہے گا مگر تیری جیب میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تو کماتا رہے گا مگر تیری جیب میں کچھ بھی بچے گا نہیں. آپ سمجھ گئے؟ اور ادھر تو تھوڑا سا ٹائم میرے لیے نکال, میں تجھے غنی بھی کر دوں گا, تیرا سینہ بھی غنی کر دوں گا, تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا. اور ادھر تو کام میں مسلسل لگا رہے, تو کہے گا یار اتنا کام کرتا ہوں رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے. ایسا ہے, یہی ہے نا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لوگ جتے رہتے ہیں کام کے اندر, جتے رہتے ہیں بار برداری کے گدھے کی طرح, مگر جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ سامنے کہ تو نے میرے لیے تھوڑا ٹائم نکالا ہی نہیں کہ تجھے برکت ملے. اور میں بھی تو کچھ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے, میرا بھی ایک نام ہے جو تیرا خالق ہوں. سنیے, یہ تیسری حدیث تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا مالات یدئی کا شغلن, تجھے کام میں لگائے رکھوں گا. ولما سد فکرک, کام کاج میں لگائے رکھوں گا تجھے مگر تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا. یہ کس صورت میں ہے؟ جس صورت میں تجھے خدا یاد نہ رہے, جس صورت میں تجھے خدا یاد نہ رہے. تو یہ تیسری حدیث تھی زہد کے بارے میں. اب ابی خلاد رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابہ میں سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل, جب تم دیکھو کسی ایسے آدمی کو قد اوتی زہدن فی الدنیا, جس کو دنیا میں, جب تم دیکھو دنیا میں کسی ایسے شخص کو جس نے زہد اختیار کر لیا. زہد کیا؟ یعنی مال و متاع کے پیچھے بھاگ نہیں رہا, جو اس کے پاس حلال میں سے آئے محنت سے. جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو قد اوتی زہدن فی الدنیا, جس کو میں نے دنیا میں زاہد بنا دیا, زہد دے دیا, وقلت منطقن, اور کم گو ہے, یعنی کوئی سوال پوچھو تو جواب دیتا ہے, عموماً قصہ گوئی یاوا گوئی کہاوتیں شروع ہی نہیں رکھتا. اس کے ارد گرد مداریوں کی طرح لوگ ڈھیر سارے بیٹھے نہیں رکھتے, جگت بازیاں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, فرمایا اذا رأیتم الرجل فقد اوتی زہدن فی الدنیا, جس کو میں نے دنیا میں زہد دے دیا, وقلت منطق, اور کلام اس کا انتہائی کم ہے. بولے گا تو یا دلجوئی کے لیے بولے گا, اور یا پھر سوال کے جواب میں ہاں یا نہ کہے گا. تو پروردگار نے فرمایا فاقتربوا منہ, ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو, ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو اگر وہ اپنی صحبت میں بیٹھنے دے, ورنہ بیٹھنے نہیں دیتا. ہر آدمی بیٹھنے, اگر بیٹھنے دے تو ایسی شخص کی صحبت کو فاقتربوا منہ فإنہ یلقی الحکمۃ, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کر دیا. اور جو اللہ کے قریب ہو وہ تیری چخ چخ کیا سنے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ ٹٹو کتنے مرید جمع ہوتے ہیں میرے پاس یا کتنے شاگرد جمع ہوتے ہیں؟ جی نہیں ضرورت. یا آپ کو سنا رہا ہوں وہ چیز جو عبادات سے حاصل ہوتی ہے. یہ تو زہد تھا. زہد کیا ہے؟ اس کو کسی سے دلچسپی نہیں, کوئی آئے کوئی جائے, کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے. ٹھیک ہے, کسی سے کسی کے پیچھے زندگی میں وہ کبھی نہیں گیا. اور اس کے پاس کوئی آیا تو مہمان نوازی کے اصول 2 منٹ 4 منٹ کر کے فارغ ہوا, خود ہی کہہ دیا اب آپ کو اجازت ہے, آپ تشریف لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں, تاکہ اپنا وقت بھی برباد نہ کرو اور ہمارا بھی.
اب یہ جو 4 احادیث میں نے آپ کو سنائی یہ زہد کے لیے. زہد کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبت، دنیا سے بے رغبتی. ایک بڑا آدمی آئے اس کا میں گھنٹے سے انتظار کروں، کسی عہدے پہ فائز ہے، کسی منصب پہ فائز ہے، ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے یا کسی تھانے کا کلیکٹر ہے یا ایس ایچ او ہے یا گاؤں کا کوئی وڈیرا ہے. کچھ بدماش وڈیرے ہوتے ہیں نا گاؤں کے، طاقت کے بل بوتے پہ وڈیرے، جی شیطنت کے بل بوتے پہ وڈیرے، ان کو وڈیرے جن کے پاس 5-10 لوگوں کے لیے ہیروئن بیچ کر صحیح، اسمگل کر کے صحیح، بتا خوری سے صحیح، زمینیں ہتھیا کے صحیح، 5-10 وڈیرے بدماش پاس رکھ کے ایک یہ وڈیرا ہے. یہ اس طرح کے شیاطین لوگ. سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب تھوڑا سا ٹائم میرے پاس آئے گا ان شیاطین کو خود بخود میں تجھ سے دور کر دوں گا. ان کے دل میں تیرا دبدبا، تیرا روب، تیرا وقار میں بھرپور طریقے سے ڈال دوں گا اور یہ تیرا نام سن کر کانپ اٹھیں گے. پروردگار کے قریب دعا ہو سکتا، بہت دیکھا نہیں. پھر فرمایا حدیث پاک سنیے، پھر دنیا کی بات کرتے ہوئے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ کافر کے لیے جنت ہے کہ وہ جس کھیتی میں چاہے. مومن اپنی حلال بیوی سے تعلقات قائم کر سکتا ہے، مگر کافر جس جگہ چاہے منہ. اس کے لیے یہ جہنم ہے اور اس کے لیے وہ جنت ہے. مومن سوائے اپنی پیاس بجھانے کے باقی کوئی اور ایسی چیز یا انرجی، شراب یا باقی چیزیں نہیں پی سکتا. لیکن کافر کے لیے یہ چاہیے سب. وہ خود فرما دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں فرمایا الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد. ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی دل اور جسم دونوں کو سکون بخشتی. دنیا سے بے رغبت ہو جانے سے دل اور جسم دونوں پرسکون ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، بے رغبت ہو کر دیکھیے، دل بھی پرسکون اور جسم بھی مارا مارا نہیں پھرے گا. کبھی اس بلڈنگ کے باہر جا کے بیٹھے گا، کبھی اس کے پاس جا کے بیٹھے گا. فرمایا یہ نہیں، اللہ کے قریب آیا کرو. فرمایا والرغبۃ فی الدنیا تقصیر الہم والحزن والبطالۃ تقسی القلب. ارشاد فرمایا دنیا سے محبت غم اور حزن میں اضافہ کرتی ہے. دنیا کی محبت غم میں اضافہ کرتی ہے، حزن میں اضافہ کرتی ہے، ذلت میں اضافہ کرتی ہے. یہاں ارشاد فرمایا سنیے اب دوسری حدیث کہ توکل. توکل کس چیز کا نام ہے؟ میں نے پہلے جیسے زہد 2 لفظوں میں آپ کو بتایا کہ بے رغبتی دنیا سے کنارہ کشی نہیں. دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے کنارہ کشی نبی محمد مصطفیٰ کی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے. آپ سمجھ گئے؟ دنیا سے بے رغبتی یعنی وہ تیرے آگے ہے، تو نے اپنی ضرورت پوری کر لی دوسرے کو دے دے، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی تیسرے کو دے دے. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے شیر کی طرح ہونا چاہیے. تجھے کس طرح ہونا چاہیے؟ شیر کی طرح. شیر شکار کرتا ہے. آپ نے شیر کی عادت اور خصلت کو دیکھا ہوا ہے؟ وہ شکار کرتا ہے، طاقتور سے طاقتور جانور کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے شکار کرتا ہے. معمولی سا کھاتا ہے اور پھر اس کے پاس بیٹھا نہیں رہتا. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟
یہ ٹیلی ویژن پہ نیشنل جیوگرافک وہ جو دنیا ہے جس کو ہم غیر مسلم کہہ کے کافر، بے دین اور جہنمی کہہ کے آسانی سے پیچھے چپکا دیتے ایک چیز، سمندروں کے اندر کی دنیا بھی کھنگال کے آپ کے لیے سامنے رکھ دی ہے. ہر ایک چیز دیکھتے ہوئے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے. جنگلوں کی تمام مخلوقات، شیر شکار کرتا ہے اور شکار کر کے تھوڑا سا اس میں سے لیتا، بہت تھوڑا سا کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. لگڑ بھگڑ گیدڑ گدھ کوے یہ سب کے سب شیر بننا چاہتا ہے. اگر تو ہے بندہ خدا تو پھر یہ کام کر، ضرورت کا تھوڑا لے اور باقی چھوڑ دے تاکہ لگڑ بگڑ گیدڑ گدھ کوے لے جائیں. شیر کو بادشاہی اسی لیے دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی جنگل کی رعایا کا خیال رکھتا. آپ سمجھ گئے؟ اور اگر لگڑ بگڑ گیدڑ گدھ ان کا کھانا کہیں ہمارے بادشاہوں کو دینا پڑ جائے تو وہ بھی بیچارے بھوکے مر جائیں. شیر کی مانند بنو کہ تھوڑا سا لو اور اگلے دن کے لیے چیونٹیوں کی طرح ذخیرے مت کرو، چوہوں کی طرح بل کھود کھود کے ان کے اندر مت ڈالو، اس لیے کہ تمہیں رزاق پہ یقین ہونا چاہیے. تم رزق کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو، رزاق کو چھوڑتے ہو. میں کسی ایسی منطق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تم میرے سامنے کوئی ایسی چیز رکھو کہ یہ بھی تو کرنا چاہیے. ہاں، کمزور ایمان والا اپنے لیے اتنا جمع کرے کہ وہ 3 دن تک رکھ سکے، مگر مرد مومن ایک شام کا رکھتا ہے، دوسری شام کا جمع نہیں رکھتا. بنتے اللہ کے ولی اور بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے مقرب اور بہت بڑے مسلمان، مگر بوریوں سے لپٹے ہوئے، چپکے ہوئے. جیسے آج جو خدا تھا وہ کل نہیں ہوگا تمہارا، جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہوگا تمہارا. سنو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والرغبۃ فی الدنیا تکسیر الہم والحزن والبطالۃ تکسی القلب. فرما فحش گوئی دل کو سخت کر دیتی ہے. فحش گوئی کیا ہے؟ ہماری زبان میں گالی موجود ہوتی ہے، ہماری زبان پہ گالی موجود ہوتی ہے. باہر کھڑے ہو کے ذرا دیکھیں اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں ایک بچہ دوسرے بچے کو کیا کہہ رہا ہوگا. مذہبی سوسائٹی میں بیٹھ کر ذرا دیکھیں، وہ مذہبی سوسائٹی با شریعت، با ریش، با جبہ و دستار، وہ کسی پرپز اور کسی مقصد کے لیے بیٹھے کیونکہ ان کے اندر اس کاز کو سلجھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہی نہیں، لہذا ان کا موضوع ہی غیبت بن جاتا، دوسرے کی غیبت. نااہل لوگ ہوتے ہیں. تو سنیے، یہ جو زہد اور یہ چیز جب بیان فرمائی تو فرمایا اب سنو توکل. توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل اس کو کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اولیاء کاملین میں سے، حضور سیدنا غوث العظم نے، آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری 200-300 درہم ہمیشہ پاس رکھتے ہمیشہ. کسی نے کہا سفیان یہ توکل کے خلاف ہے، آپ تو بہت بڑے ولی کامل ہو، توکل کے خلاف ہے یہ. آپ نے فرمایا توکل کے خلاف ہے یہ، مگر نفس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بہت اچھا ہے. کہا کیسے؟ کہا ہر روز میرا نفس مجھ سے تازہ مچھلی مانگتا ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ تھوڑی چند رکھتے ہیں، نفل پڑھ لے، یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کل تجھے بازار سے لے کر کھلاؤں گا. دوسرا دن پھر میں اس کا تنخواہ دیتا ہوں،
پچھلے 30 سال سے میں اس کے ساتھ یہی کر رہا ہوں، پچھلے 30 سال سے میں اس کے ساتھ یہی کر رہا ہوں، یہی راستہ، اس کو عبادت میں خوب رگڑا لگاتا ہوں۔ اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میں کہتا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو یہ مجھے یہ نفس مجبور کر دیتا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے، تو میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یہ سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال نہیں کرتا، اور اس کو خوب رات کو عبادت میں لگاتا ہوں۔ جب اسے بتاتا ہوں کہ کل تازہ مچھلی ملے گی، پرسوں تجھے چکن روسٹ ملے گا، اگلے دن تجھے اور کچھ ملے گا، یہ رات کو خوب عبادت، نوافل، ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، اگلے دن میں اس کے ساتھ پھر ایک نئی بات کر دیتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ میرا توکل قائم رہے، تاکہ میرا توکل قائم رہے، ورنہ یہ نفس ذلیل کر دے گا مجھے کسی کے سامنے۔ فرمایا توکل۔ عمر بن خطاب کی روایت کردہ حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ، اللہ پر توکل کرنا سیکھ جاؤ، حقا توکل ہی، جس طرح اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو کیا کرے گا وہ پروردگار تبارک؟ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُونَ الطَّيْرَ، تمہیں اس طرح روزی دے جس طرح پرندوں کو دے رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے ایمان سے، آپ کا بجٹ تو آپ نے لیے، کیا آپ کو کیا اس بجٹ سے ملے گا؟ جس بجٹ سے چھوٹی سی کابینہ یا 350 لوگوں کی کابینہ جو ہے، اور اس کے اوپر جو بزرگ ہیں اور چھوٹی سی کابینہ، ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، تمہارے تک کیا پہنچے؟ نہیں، ان کے پیٹ ہی نہیں بھرے، تمہارے تک کیا پہنچے گا؟ اگر بالفرض ایک دن یہ کہا جائے کہ جی آج یہاں جتنے کوے اوپر اڑ رہے ہیں جو صبح اڑ کے جاتے ہیں، اللہ ان کو الہام کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس نے آپ کا ڈالے ہوئے گند کو صاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ گدھ، یہ چیلیں، یہ کوے، آپ کا ڈالا ہوا گند، یہ لشکر اس نے صاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یہ کتے، یہ گدھ، یہ چیلیں، یہ کوے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو تم گردن تک گند میں دھنس جاؤ۔ کیا کبھی کوا بھی کوئی تم نے اس طرح مرے ہوا ڈھیر دیکھے جس طرح انسان مرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا نظام بڑا زبردست ہے۔ فرمایا اگر ان کو ایک دن ان اسلام آباد کے ارد گرد کووں کو ہی اگر کہا جائے کہ کھلا دو، ان کا بجٹ سارا اس ایک دن یا 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کوے جو اڑ رہے ہیں ان کو ہی نہیں کھلا سکتے، پھر چڑیاں، پھر پرندے، پھر کیڑے مکوڑے، پھر حشرات ارض، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ سے رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کیا تجھے ہی اس کو رزق دیتے ہوئے پریشانی ہوگی؟ سنو، فرمایا لو انکم کنتم توکلون حق توکلہ، اگر تم اس پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزقون الطیر، تمہیں وہ اس جگہ سے رزق دے جس جگہ سے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ تغدوہ خماسا وتروہ بطانا، ارشاد فرمایا کہ وہ صبح کو بھوکے پیٹ اڑتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ ایسے ہے کہ یہ آج میں نے جو گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے، آپ کے سامنے کی ہے، یہ گفتگو توکل پہ اور زہد پہ، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ پھر یہ 2 عمل جب ہم کریں گے تو اللہ کے ہو جائیں گے۔ کس کے ہو جائیں گے؟ اللہ کے ہو جائیں گے۔
لوگوں ہم بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی اپنے اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ کو تو دھوکہ دینے سے نقصان کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے دھوکہ اپنے آپ کو جو دیکھتے ہو، ایک تو یہ ہے کہ آج میں نے گناہ کیا، چلیے کل توبہ کر لوں گا، وہ کل تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آتی، وہ کل کبھی میں زندگی، آج میں نے جھوٹ بولا، کل سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں آج چھوڑ دے، آج، تاکہ تو آج ہی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ پھر سنیے اللہ کا ہو جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ عمران بن حسین آپ بیان فرماتے ہیں، من انقطع الی اللہ، جو شخص دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے، کٹ کر اللہ کی طرف ہو جانے سے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ چھوڑ دوں دنیا اور کسی کونے میں بیٹھ جاؤں، یہ خیال بزدلوں کا ہے، نالائقوں کا ہے، ناہنجاروں کا ہے، بے ضمیروں کا ہے۔ کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تو سونے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، تیری توجہ اس طرف نہیں، تیرا دل خدا کی طرف ہے، یہ ہے کٹ جانا۔ کٹ جانا، وہ کہتے ہیں پھر اگر یہ ہم کریں گے تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ نہیں، یہ سمجھا غلط تو، یہ راستہ نالائقوں، نااہلوں، بزدلوں، کام چوروں کا ہے۔ ہر آدمی اپنے بزنس، دکان، ہر چیز پہ بیٹھ کر اپنے رب سے تعلق جوڑ سکتا ہے، اور سب اللہ کی ہوا جی بات صرف فرما من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل معونۃ، فرما جو شخص دنیا سے کٹ کر اس کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کی خلاصہ فرما رہے ہیں، جس کی میلاد کرنے پہ تم 10 20 40 لاکھ روپیہ جمع کر کے میلاد کر کے ختم کر دیتے ہو، رات کو سنتے ہو، بھجن کرائے پہ منگاتے ہو، رینٹ پہ نعت خوان اور ملا اور قاری، اور وہ آ کے رات بھر سر چھیڑتے ہیں، اور وہ سر تیرے ختم ہوتے ہیں 4 بجے، اور 4 بجے کے بعد جو فرض ہے اللہ نے تجھ پہ کیا ہوا وہ نماز تھی، وہ تیری ساری غائب ہو گئی، رات بھر سر مارتا رہا اور سار مارتا رہا۔ تمہاری لذتیں ہیں، یہ کچھ اللہ کی حکمتیں ہیں، تم اپنی لذتوں کو چھوڑو، اللہ کی حکمتوں کو اپناؤ۔ اللہ کی حکمتیں ان کی طرف چلو۔ فرما وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ارشاد فرما جو اللہ جو دنیا سے مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف ہو گیا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ سے آپ کا رزق آیا، وہاں سے ملنے کی کوئی توقع تھی؟ ہر شخص کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے۔ کیا مجبور ہوئے اور کوئی ایسی جگہ سے آپ مدد آ پہنچی جس جگہ سے کوئی مدد کی توقع؟ یہ کون کرتا ہے؟ تو جو ایسے وقت میں تمہاری مدد کرتا ہے، جو تمہاری سانسوں کا مالک ہے، پھر اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے، اور اس کی اور اس کے نبی کی کیوں نہیں سنتے؟ پھر سنو، من انقطع الی الدنیا وکلہ اللہ الیہا، جو شخص اللہ کی طرف سے کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے ہی سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہی سپرد کر رہا ہے، انہی چیلوں کے پاس رہ، جی انہی کے پاس گپ شپ لگا، جی ہو سکتا ہے یہ تیرے دل کی دھڑکنیں درست کر دیں، ہو سکتا ہے یہ تیرے دماغ کی درست کر دیں اس کو، خرابیوں کو، ہو سکتا ہے کہ یہ تیرے بانٹ دیں تکلیفیں تیری،
یہ مخلوق کسی کی نہیں، یہ محتاج ہے، ہر فرد محتاج ہے، ہر شخص محتاج ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول حسبنا اللہ سیؤتین اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی، سیؤتین اللہ، وہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا، اور اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مانو، اور بس یہ آج کی جو بات تھی یہ تھی توکل پہ، اور انشاءاللہ اگلے جمعے پہ میرے رب نے اگر توفیق دی تو میں آپ کو اخلاص سمجھاؤں گا۔ یہ ہے وہ جو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میرا رب میرا اور آپ کا محافظ ہو۔ وما علیہ۔